السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر تنازع کے درمیان گزشتہ دنوں ناسک کے پولیس کمشنر دیپک پانڈے نے حکم جاری کیا تھا کہ اذان کے وقت کسی کو بھی لاؤڈ اسپیکر سے ہنومان چالیسا یا بھجن بجانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا اب ناسک سے تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ دراصل مہاراشٹر حکومت نے 40 سینئر افسروں کا تبادلہ یا پروموشن کیا ہے۔ اس فہرست میں ناسک کے پولیس کمشنر دیپک پانڈے کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے نام پر سبھی کی توجہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ناسک میں مسجدوں کے 10 میٹر کے دائرے میں اذان سے 15 منٹ پہلے اور بعد میں لاؤڈ اسپیکر پر کوئی بھی مذہبی بھجن یا گانا نہ بجانے کا حکم دیا تھا۔ دیپک پانڈے کی جگہ اب جینت نائک نور ناسک کے پولیس کمشنر ہوں گے۔ وہ ابھی ڈپٹی IGP VIP سیکورٹی میں تھے۔ دیپک پانڈے کو اسپیشل IG بنا کر دوسری جگہ بھیجا گیا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر پابندی کے معاملے میں آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے سپریم کورٹ کو ایک خط کی شکل میں ایک عرضی دائر کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے کے معاملے میں عدالت عظمیٰ از خود نوٹس لیں۔ ہندو مہاسبھا نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو رہی اذان پر مکمل پابندی لگائی جانی چاہیے، کیونکہ مسجد اور عیدگاہ کو عبادت کی جگہ نہیں مانا گیا ہے۔ مسجد اور عیدگاہ پبلک میٹنگ کی جگہ ہے جہاں لاؤڈ اسپیکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دہلی کے جہانگیر پوری میں انہدام پر روک کے حکم کے باوجود 2 گھنٹے تک انہدامی کارروائی جاری رکھنے پر سپریم کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے میئر اور میونسپل کمشنر سے سخت لہجے میں باز آنے کا انتباہ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے جہانگیر پوری، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات اور اتراکھنڈ میں مسلمانوں کی املاک پر غیر قانونی طریقے سے بلڈوزر چلائے جانے پر مرکزی حکومت سمیت سبھی متعلقہ ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس ناگیشور راؤ اور جسٹس گوئی کے روبرو معاملے کی سماعت عمل میں آئی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں جمیعت علماء ہند ارشد مدنی کی طرف سے وکیل کپل سبل اور جمیعت علماء ہند محمود مدنی کی طرف سے ایڈوکیٹ دشنت دوئے نے الگ الگ عرضیوں پر بحث کی۔ دشنت دوئے اور کپل سبل نے جہانگیر پوری سمیت اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کی گئی انہدامی کارروائیوں کے خلاف عرضیاں داخل کی تھی۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور دشنت نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز عدالت کے حکم کے باوجود مسلمانوں کی املاک پر یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ وہ آج سیاست کرنے نہیں بلکہ اقلیتوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے جا رہے مظالم کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو آج مداخلت کر کے مسلمانوں کی املاک کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے اور خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہی اقلیتوں کے دلوں سے خوف کو ختم کرنا چاہیے۔ مولانا محمود اسد مدنی نے جمیعت علماء کی طرف سے پیش ہوئے وکیلوں کی عمدہ بحث کی ستائش کرتے ہوئے ان کے اس موقف کی حمایت کی کہ اب یہ ریاستی پالیسی بن چکی ہے کہ ہر فساد کے بعد بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے سماج کے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی ملک کے سبھی انصاف پسندوں کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر اور ان کے سرپرستوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اس رویے سے ملک کی عظیم وراثت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے وہ نہ صرف آئین کو بحال کرے بلکہ ملک کے وقار، سالمیت اور اس کی مشترکہ تہذیب وراثت کی حفاظت کے لیے ضروری احکامات جاری کرے۔ RSS سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کئی زبانیں ہیں لیکن ان سب کا احساس ایک ہی ہے جو ملک کی یکجہتی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ متحد رہنے کے لیے یکساں رہنا ضروری نہیں ہے۔ بھگوت نے ان الزامات کے درمیان کے ریمارک کیا کہ ملک میں غیر ہندی ریاستوں پر ہندی تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ RSS سربراہ سنسکرت کتابوں پر گجرات ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے دیے گئے ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 3800 زبانیں بشمول بولیاں ہیں اور مختلف انداز میں بولی گئی ایک ہی زبان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں انہدامی کارروائی کے خلاف موقف اختیار کرنے کے لیے جمیعت علماء ہند پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے VHP نے اسے دہشت گردی کی فنڈنگ کرنے والی تنظیم قرار دیا، جبکہ مسلم تنظیم نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے دائیں بازو گروپ سے کہا کہ وہ ثبوت پیش کریں۔ زعفرانی تنظیم نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی، صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی اور جہانگیر پوری میں اقلیتی طبقے کے ساتھ ٹھہرنے والی سیکولر بریگیڈ کی دوسری طاقتوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ان کی سیاست کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ VHP ترجمان ونود بنسل نے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ جن لوگوں نے رام جنم بھومی بابری مسجد معاملے پر سپریم کورٹ کا وقت ضائع کیا وہی لوگ دہشت گردوں کے حامی بن گئے ہیں اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ جمیعت علماء ہند دہشت گردوں کی فنڈنگ کرنے والی تنظیم ہے۔ وہ دہشت گردوں کو پروان چڑھاتی تھی اور ان کی قانونی مدد کرتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گرو تیغ بہادر کے 400ویں پرکاش پرو کے موقع پر لال قلعے سے قوم سے خطاب کیا۔ پروگرام اتنا شاندار رکھا گیا تھا، تیاریاں اس قدر خاص کی گئی تھی کہ ہر کوئی اسے تاریخی لمحہ قرار دے رہا تھا۔
वैसे भी गुरूब आफ्ताब के बाद नरेंद्र मोदी लाल किले से मुल्क से खिताब करने वाले पहले वजीर आजम हैं। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क गुरुओं के नजरियात पर सालिमियत के साथ आगे बढ़ रहा है। इनके बकौल आज पूरा मुल्क इस त्यौहार पर मुत्तहिद होकर इकट्ठा हुआ है। सब एक ही अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने खिताब के दौरान औरंगजेब पर तनकीद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त मुल्क में मजहबी तासुब का तूफान था, तब गुरु तेग बहादुर ने आगे बढ़कर सबको सीधा रास्ता दिखाया था। वो मजहबी जुनूनियत के तूफान में चट्टान की तरह खड़े रहे। इस किले ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भी देखी है और मुल्क के लिए जान देने वालों की हिम्मत का भी इम्तिहान लिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आज शिरकत की। इस दौरान वो हलोल में जेसीबी फैक्ट्री पहुंचे। बोरिस वहां एक जेसीबी पर सवार हो गए और इस पर सवारी भी की। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म के जेसीबी से लटकी तस्वीर पर लोग कई मजाक आखाज तबसरे कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, बुलडोजर मॉडल अब बैनुल-अक़वामी हो गया है। एक और सारिफ ने लिखा, अब बुलडोजर तुम्हारा भाई है। वाज़ेह है कि अब मुल्क में बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी वालों का भी निशान बुलडोजर हो चुका है और आज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हिंदुस्तान की आमद पर इन्हें भी बुलडोजर पर लटका पाया गया। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के तशद्दुद से मुतासरा जहांगीरपुरी इलाके में इंसदाद नाजायज़ कब्जा मुहिम से मुतालिक दरख्वास्त जुमेरात को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया। स्टॉल्स, कुर्सियों, मेज़ों और बॉक्सेस को हटाने के लिए क्या आपको बुलडोजर की ज़रूरत पड़ी? नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पेश हुए लॉ ऑफिसर के ये कहने पर कि आम गलियों और फुटपाथ्स पर इजाज़त के बगैर लगाए गए स्टॉल्स, मेज़ों, बॉक्सेस, सीढ़ियों वगैरह को निकालने की कानून इजाज़त देता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोई पर मुश्तमिल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछा। मेहता ने यह मुद्दा पेश किया कि स्टॉल्स, कुर्सियों वगैरह को फुटपाथ्स और सड़कों से हटाने के लिए नोटिस देने की कोई गुंजाइश नहीं है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, गोया कल की गई इंहदामी कार्रवाई सिर्फ मेज़ों, बॉक्सेस और कुर्सियों तक महदूद थी या और कुछ थी? मेहता ने जवाब दिया, मुझे यही बताया गया कि आम गलियों, फुटपाथ पर जो कुछ था इसे हटा दिया गया। इस मौके पर जस्टिस गोई ने इस्तफसार किया, स्टॉल्स, मेज़ों, बॉक्सों, सीढ़ियों और कुर्सियों के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत आन पड़ी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हुकूमतें खुद जज और पुलिस का रोल अदा कर रही है और खुद सजा दे रही है। मौजूदा हुकूमत ने इमरजेंसी के दौरान तर्कमान गेट की याद ताज़ा कर दी है। मुसलमानों से नफरत की जा रही है और इन्हें इज्तिमाई सजा दी जा रही है। असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से जहांगीरपुरी में इस मस्जिद तक पहुंचे जिसकी गेट मुनहदिम कर दी गई थी। वहीं उन्होंने नमाज अदा की। इस इलाके में उन्होंने 3 खानदानों से भी मुलाकात की जिनके घर मुनहदिम कर दिए गए थे और बाज़ गिरफ्तार शुदगान के अफराद खानदान ने भी इनसे मुलाकात की। उन्होंने सामने मंदिर भी देखा। पुलिस ने मजीद आगे जाने नहीं दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इमरजेंसी में इस वक्त की हुकूमत ने मनमानी की थी। मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है और यह तय कर रही है कि कौन मुजरिम है। इस तरह के वाक़यात सिर्फ नस्ली अज़बियत पर मुश्तमिल रियासत इजराइल में होते थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की सबसे बड़ी शक्ल करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करार दिया जा सकता। कौमी तहक़ीक़ाती इदारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 13वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को मालिया फराहम करने वालों, दहशतगर्दी की मदद करते हुए समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अमित शाह ने कहा कि NIA ने मुल्क और खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा करके मरकज़ की मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त के हदफ को हासिल करने में पूरा ताउन किया है। मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तशद्दुद के बाद मुल्क भर में शहरियों के कौमी रजिस्टर पर अमलावरी के लिए कानून की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो वोटों के सौदागर समाजी हम आहंगी को बिगाड़ना चाहते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर ने अपने एक बयान में जहांगीरपुर इलाके के वाक़े को जहां इन्हदामी मुहिम पर एक बड़ी सियासी लड़ाई छिड़ गई है, माजी के कई वाक़यात से जोड़ा जिनमें शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज, राम मंदिर की तामीर की मुखालिफत और हालिया हिजाब तनाज़ा भी शामिल है। गिरिराज सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वही लोग हैं जो पुलिस वालों पर बंदूकें चलाते हैं और रामनवमी जुलूसों को निशाना बनाने तलवारें लहराते हैं। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में सिक्योरिटी हमले पर हालिया हमले का भी हवाला दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जहांगीरपुरी वाक़े के बाद सबसे अहम बात यह है कि मुल्क भर में NRC कानून वज़ा किया जाना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में इसके शहरियों के पास शिनाख्ती कार्ड है, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए।
سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ بااثر اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر گندی چالوں میں ملوث ہوئے جو اقتدار سے ان کے ناخوشگوار بے دخلی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ٹویٹر پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اداروں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اگر ایک یا دو افراد کچھ غلط کریں تو پورے ادارے کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ فوجی سربراہ جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ادارے کی غلطی ہے۔ سابق وزیر فواد چودھری نے ایک نیوز چینل کو بتایا کہ عمران خان کی تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چند ماہ سے تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب روس نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول پر نئے حملے شروع کیے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی حملے کے تازہ ترین جائزہ لینے کے لیے اپنی فوجی قیادت سے ملاقات کی۔ ملاقات سے قبل جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اپنے اعلیٰ فوجی افسروں سے کہا کہ وہ ان کے جائزوں کو سننا چاہتے ہیں کہ میدان میں ہماری افواج کیا دیکھ رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ دنیا میں اسٹریٹجک ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے منصوبے اور قوت کا اندازہ بھی اتنا ہی متحرک ہونا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال قابو میں ہے، تاہم پڑوسی ریاستوں میں کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ میں ہر کسی کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے آج واضح کیا کہ ماسک کے عدم استعمال پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پڑوسی ریاستوں اور ملک کے دیگر علاقوں میں کورونا کیسز میں اضافے کے باعث عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے سرینواس راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں آئندہ 2 ماہ میں بڑے پیمانے پر شادیوں کا سیزن رہے گا، لہٰذا ہر کسی کے لیے کورونا احتیاطی تدابیر ضروری ہے۔ انہوں نے سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں چوتھی لہر کا کوئی امکان نہیں ہے، باوجود اس کے ہر کسی کو ماسک کا لازمی طور پر استعمال اور ہر اہلیت رکھنے والے کو ویکسین حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ عوام کے تعاون سے کورونا پر قابو پایا جا سکا، آنے والے دنوں میں بھی عوام کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ کانگریس کے سابق وزیر محمد علی شبیر نے ٹی آر ایس حکومت اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ بی جے پی مسلمانوں کی کھلی دشمن ہے، جبکہ کے سی آر بی جے پی سے زیادہ مسلمانوں کے پوشیدہ دشمن ہیں۔ سابق قائد اپوزیشن کونسل محمد علی شبیر نے کہا کہ ٹی آر ایس کی بنیاد دھوکہ دہی پر رکھی گئی ہے۔ تلنگانہ ریاست کے لیے صدر کانگریس سونیا گاندھی کو دھوکہ دینے والے کے سی آر نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہتھیلی میں جنت دکھائی۔ اقتدار حاصل ہونے کے بعد 12% مسلم تحفظات کے وعدے کو فراموش کر دیا گیا۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد منعقدہ 2 اسمبلی انتخابات میں ٹی آر ایس نے اپنے انتخابی منشور میں 12% مسلم تحفظات کا وعدہ کیا۔ جب قرارداد اسمبلی اور کونسل میں پیش کی گئی تو اس کی کانگریس نے بھرپور تائید و حمایت کی، مگر حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ اگر کانگریس کی طرح ٹی آر ایس مسلم تحفظات کے معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو 80,000 جائیدادوں پر جو تقررات کیے جا رہے ہیں اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا، مگر چیف منسٹر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے حق میں نہیں ہے۔ حکومت تلنگانہ نے شہر حیدرآباد کے 3 مختلف علاقوں ایل بی نگر، الوال اور سنت نگر میں 3 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کی تعمیر کے لیے 2679 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری دے دی ہے۔ شہر کی آبادی میں بے تحاشا اضافے کے سبب عوام کو علاج کے لیے پیش نظر مشکلات کو دور کرنے کے لیے حکومت نے اہم قدم اٹھایا ہے۔ سیکریٹری محکمہ صحت سید علی مرتضیٰ رضوی نے بتایا کہ اس تعلق سے جیو نمبر 41 مورخہ 21 اپریل 2022 جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایل بی نگر ضلع رنگا ریڈی کے لیے 900 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ ٹیمز سنت نگر ضلع حیدرآباد کے لیے 882 کروڑ روپے کی منظوری ملی ہے اور ٹیمز الوال ضلع میرچل ملکاجگری کی تعمیر کے لیے 897 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شہادت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر اختیاری تعطیل کی تاریخ میں تبدیل کرتے ہوئے ہفتہ 23 اپریل کو اختیاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے اس ضمن میں سرکاری احکامات جاری کیے ہیں۔ حکومت نے سابق میں شہادت حضرت سیدنا علی کی اختیاری تعطیل کا جمعہ 22 اپریل کو اعلان کیا تھا۔ اس ضمن میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے حکومت کو توجہ دلائی گئی کہ شہادت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ 22 اپریل کے بجائے 23 اپریل کو مقرر ہے، اس لیے حکومت نے اعلامیہ پر نظر ثانی کر کے ہفتہ 23 اپریل کو اختیاری تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ اس شہر نے ہمیشہ علماء، حفاظ قرآن حضرات اور فن خطاطی کے ماہرین کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی ہے۔ ویسے بھی سرزمین دکن میں فن خطاطی کی بہت زیادہ قدر کی گئی، جس کے نتیجے میں یہاں خطاطی کے نادر و نایاب نمونوں کی نمائشوں کا انعقاد عمل میں آتا رہا ہے۔ اس معاملے میں ایرانی کلچرل سینٹر، روزنامہ سیاست اور شہر آفاق سالار جنگ میوزیم کا اہم کردار رہا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان المبارک میں نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر نئی دہلی، سالار جنگ میوزیم کے تعاون اور عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ جامع نظامیہ، روزنامہ سیاست، مولانا ابوالکلام آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور ادارے ادبیات اردو کے اشتراک سے
قرآن پاک و مقدس اسلامی آثار کی نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی 26 اپریل 2022 کو شام 5 بجے اس غیر معمولی نمائش کا افتتاح انجام دیں گے۔ میر عباس یار جنگ ہال ویسٹرن بلاک سالار جنگ میوزیم میں یہ نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔